من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 تا 70 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل لکم اللیل، کہ جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس رات میں آرام حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو روشن، ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں البتہ قدرت کی دلیلیں ہیں اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بنایا ہے ولدن، اولاد کو، سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی اولاد سے پاک ہے۔ هو الغنی، وہ بے پرواہ ہے، لہو ما فی السماوات، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل، اتقولون، کیا تم کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ قل، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان الذین یفترون علی اللہ، بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے ہیں اللہ پر، الکذب، جھوٹ کا، لا یفلحون، وہ فلاح نہ پاویں گے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی میں تھوڑا فائدہ حاصل کرنا ہے، ثم الینا، پھر ہماری ہی طرف، مرجعہم، ان سب نے لوٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم ان کو مزہ چکھائیں گے عذاب کا، الشدید، سخت عذاب کا، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کاموں کے
جو یہ لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کچھ تخلیق کا اور مخلوق کے لیے نعمت خداوندی کا ذکر فرمایا ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں یہ بیان کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی تھی کہ جس میں لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنے دیے، برا بھلا کہا اور مجنون، دیوانہ، ساحر کہا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، یا کافر لوگ ایمان والوں کو طعنے دیتے ہیں، تو یہ سب ذلیل ہونے والے ہیں، اور عزت ہمیشہ ایمان یافتہ لوگوں نے پائی ہے، اور سرخ روئی ہمیشہ یہی حاصل کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور ان آیات کریمہ میں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو تاکہ تم اس رات میں آرام کرو، اللہ نے دوسرے مقام پر اس رات کو لباس قرار دیا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا۔ تو اللہ رب العزت نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے۔ اطباء فرماتے ہیں اگر کوئی نوجوان شخص ہے، 24 گھنٹوں میں اس کے لیے 7 گھنٹے آرام کرنا صحت کے لیے ضروری ہے، اور اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اس کے لیے 3-4 گھنٹے بھی آرام کے لیے کافی ہیں۔ نوجوانوں کے لیے 7 گھنٹے کم از کم رات کو 24 گھنٹوں میں آرام کرنا نوجوان کے لیے ضروری ہے، صحت کو برقرار رکھنے کے لیے۔ تو اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور دن کو اللہ نے کام کاج، دنیا کے کام دھندوں کے لیے بنایا ہے۔ تو رات کے اور کام ہیں، دن کے اور کام ہیں، تو رات میں دن کے کام نہیں کیا جا سکتے، اور دن کو رات کے کام نہیں کیے جا سکتے۔ رات میں انسان جسم کو راحت دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور آرام کرتا ہے، تو حشاش بشاش ہو کر اگلے دن وہ اپنے کام کاج، دنیاوی معاملات کو بخوبی، سہولت اور آسانی اور صحت کے ساتھ، توانائی کے ساتھ کاموں کو سر انجام دے سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو، سکون حاصل کرو، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو اللہ نے روشن بنایا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، اس اتنی بڑی رات میں، تاریک میں، اندھیرے کے اندر اللہ کے قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اتنا بڑا دن کہ سورج طلوع ہو رہا اور پوری روئے زمین کو روشن کر رہا، اس میں اللہ رب العزت کی تخلیق کی جو ہے نشانیاں ہیں۔ تو اللہ نے اسے کیوں بنایا؟ اس دن کو دیکھنے سے سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، دانا لوگ، بینا لوگ وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خود بخود اس یہ پورا جہاں روشن نہیں ہو سکتا، اس کو روشن کرنے والی ذات کوئی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اتنا بڑا جہاں
تاریک نہیں ہو سکتا، اس میں تاریکی پیدا کرنے والی ذات کوئی ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جو لوگ سن سکتے ہیں وہ تو ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے رب پر ایمان لا سکتے ہیں، لیکن جن کو سننے کی طاقت نہیں، صلاحیت نہیں، تو اگرچہ وہ سننا ان کے کانوں میں طاقت ہے، سنتے ہیں، لیکن وہ سننا ان کو عمل کی توفیق نہیں دے رہا، تو وہ ایسا ہی ہو گیا جیسا کہ وہ بہرا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ نے اس کو ایسی بات نہیں تھی کہ وہ دیکھتے نہیں تھے، وہ بولتے نہیں تھے، وہ سنتے نہیں تھے، وہ سنتے بھی تھے، بولتے بھی تھے اور جو ہے دیکھتے بھی تھے، لیکن ان کا سننا، ان کا دیکھنا، ان کا بولنا ان کو عمل کی توفیق نہ دیتا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی ہو گئے جیسے کہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ میری قدرت کی جو نشانیاں ہیں نا، ان کو دیکھ کر وہی شخص اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے، آخرت پہ ایمان لا سکتا ہے کہ جو سنتا ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بنائی ہے اولاد، حالانکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ اب یہ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جب لوگوں کا کچھ ذہن بن گیا تو پھر ان یہودیوں نے، نصرانیوں نے، انہوں نے کہا وقالت اليہود نحن ابناء اللہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، کہ ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے نظریے کی بھی تردید فرمائی، نصارہ کے نظریے کی بھی تردید فرمائی، اور مشرکین نے جو کہا، اہل عرب اور اہل عرب سے باہر کے لوگ، غیر عرب، انہوں نے کہا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہ اللہ رب العزت کے لیے بیٹیاں ہیں۔ تو بیٹے بھی قرار دے دیے، بیٹیاں بھی قرار دے دی۔ اللہ رب العزت سبحانہ بیٹیوں سے بھی پاک ہے، بیٹوں سے بھی پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت کے نہ بیوی ہے، نہ بیٹے ہیں، نہ بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ وہ الغنی، وہ بے پرواہ ہے، انہیں ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کون ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے بیٹا تھا عزیر علیہ السلام، اللہ کا بیٹا تھا عیسیٰ علیہ السلام، یا اللہ کے بیٹیاں ہیں یہ فرشتے، یا اللہ کی اولاد ہے یہ یہودی، یہ نصرانی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو، لیکن آج تک وہ کوئی دلیل پیش نہ کر سکے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا جو تم کہتے ہو اللہ پر، وہ اللہ تعالیٰ پر جو کچھ تم کہتے ہو تم ان کے بارے میں خود ہی نہیں جانتے؟ ما لا تعلمون، تمہیں خود ہی اس چیز کا علم نہیں ہے جن باتوں کا نسبت تم اللہ رب العزت کی طرف کرتے ہو۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کی نسبت جوڑتے ہیں، لا یفلحون، یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، دنیا کی زندگی کا نفع تھوڑا ہے جو حاصل کرنا ہے، کسی نے 20 سال، کسی نے 30 سال، کسی نے 50 سال، کسی نے 80 سال، یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس میں اس نے نفع حاصل کرنا ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ان سب نے ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ بما کانوا یکفرون، بسبب ان کاموں کے جن کا یہ انکار کیا کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے، نسبت اولاد کی جوڑا کرتے تھے، تو اس کی سزا کا سامنا ان لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان
ان مشرکین کو تنبیہ فرمائی، ان بدبختوں کی تنبیہ فرمائی کہ جو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، اس کی نعمتوں کو حاصل کر بھی پھر بھی اس کی نافرمانیاں کر رہے ہیں اور اس کو طعنے دے رہے ہیں، اولاد کے، بیٹوں کے، بیٹیوں کے۔ یہ اللہ رب العزت کو طعنہ دینا ہے، جبکہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ تو دنیا کی زندگی مختصر سی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو شروع ہونے والی زندگی ہے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس میں کسی کو موت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے۔ تو اس وقت جس وقت ان کافروں کو، مشرکوں کو اللہ رب العزت جہنم میں بھیجیں گے اور عذاب کا مزہ یہ لوگ چکھیں گے، اس وقت یہ جہنم کے دروغہ مالک سے کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ ہمارے لیے فیصلہ ہی ہو جاتا موت کا۔ لیکن موت کا فیصلہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں موت آ گئی، لا یموت فیہا ولا یحیا، یہ تو جہنم میں جانے کے بعد نہ زندوں میں رہیں گے نہ مردوں میں رہیں گے۔ موت آ جانے کے بعد انسان کو تو پتہ نہیں چلتا نا کہ اب مجھے عذاب ہو رہا ہے، جزا مل رہی ہے، سزا مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ لیکن اگر زندہ رہے گا تو پتہ چلے گا کہ جہنم کی سزا کیا ہے، جہنم کی ہولناکی کیا ہے، جہنم کی تکلیف کیا ہے۔ زندہ رہے گا تو پتہ چلے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت ان جہنمیوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد، ان بیٹوں اور بیٹیوں کی نسبت کرنے والوں کو جہنم میں بھیجنے کے بعد، اس وقت یہ جس وقت جہنم کے عذاب کو، ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو پکار اٹھیں گے کہ ہمیں کاش کہ جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے۔ اب عذاب سے تو بچ نہ سکیں گے، پھر یہ تمنا کریں گے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ کاش کہ ہمیں موت ہی آ جائے، لیکن انہیں موت نہ آئے گی۔ موت کی تمنا کریں گے لیکن موت نہ آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ یہ زندہ رہیں گے نہ ان کو موت آئے گی، یہ زندگی اور موت کے درمیان میں رہیں گے، اور ان پر اللہ کا عذاب مسلط ہوگا، اور وہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ تو اللہ رب العزت اس لیے فرما رہے ہیں کہ آخرت کے، دنیا کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو لامتناہی زندگی ہے، اس میں تو کسی کے لیے موت نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جنتیوں نے بھی جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، جہنمیوں نے بھی جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی زندگی متاع فی الدنیا، بہت کم نفع حاصل کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ تو ثم الینا مرجعہم، پھر اللہ کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ کافر بھی جائیں گے، نیک بھی جائیں گے، بدبخت بھی جائیں گے، ایمان والے بھی جائیں گے، سب نے اللہ رب العزت کی طرف لوٹنا ہے، وہاں حساب دینا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موتوا قبل ان تموتوا، تم مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے۔ تو حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کا محاسبہ کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔